الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم درود پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دے حکم ہوتا ہے کہ بندے اپنا نام اعمال دے تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں انتہائی میرے عاجل و احترام بزرگوں عزیز و دوست 10 محرم الحرام عام دنوں کی بنسبت ان دنوں میں انسان کو اللہ زیادہ یاد آتا ہے عام دنوں کی بنسبت ان دنوں کے اندر انسان کا نیکی کرنے کو احسان ہمدردی کرنے کو سخاوت کرنے کو زیادہ جی چاہتا ہے حالانکہ جو قبولیت اللہ نے عام دنوں کے اندر رکھ رکھی ہے اللہ نے اور سخاوت کو ہمدردی کو خیرات کو مشروبات کو ہم نے اتنا اہم سمجھ دیا کہ آدمی معاف کرنا کہ ادھار کر کام کر رہا ہے تنخواہ ملے گی تب دیکھ حالانکہ دین میں تو اذیت اور شقی ہے ہی نہیں جو مالک انسان کو کھجور کے دانے پر معاف کر سکتا ہے وہ بھلا 4 دیگوں کے چاول کا موقع ہے معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا دین کو اتنا سخت نہ کرو کہ آنے والے نسلوں کو دین پر چلنا دشوار ہو ہر وہ عمل جس کا رابطہ جس کی نسبت مدینے والے سے نہ جڑتی ہو اس عمل کے کرنے سے پہلے اللہ نے قدم قدم پہ مدار سلامیاں آباد کر دیے ہیں ہر جگہ دین کا علم رکھنے والے موجود ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھ لیا کریں یہ کرنے کو دل کر رہا ہے اور عوام ساری کر رہی ہے بتاؤ اس کے کرنے میں میرا دنیا کا کتنا فائدہ ہے اور آخرت کا سبحان اللہ
ہمیں حکم دین میں سیکھ کر اس پر عمل کرنا چلنا زیادہ بڑھائیں گے تب بھی خسارے میں، زیادہ گھٹائیں گے تب بھی خسارے میں، اعتدال کے ساتھ. اس لیے فرمایا نا کہ ایک رات تو تہجد اتنی پڑھ رہا، نفل اتنی پڑھ رہا کہ ساری رات ہی پڑھ رہا، صبح ہو گئی، اور اگلی رات اتنی بتائی کہ فجر کی نماز ہی چلی گئی. تو بہتر وہ ہے جو عشاء کی نماز میں وتر کے بعد جو دو نفل ہیں وہی پڑھ کے سو جاتا. اللہ جل شانہ مجھے ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور پھر خصوصاً اس مہینے میں کربلا کی واقعات کو اتنا سخت کر دیا گیا. اخبارات میں، نشریات میں، موبائلوں کی فیس بک پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سواری کو، آپ کے مشکیزے کو، آپ کے قافلے کو ایسا دکھایا کہ انسان کہتا ہے یار میں ہوتا نا تو میں دفاع کرتا، چیخ پھاڑ کے رکھ دیتا. سمندر کو کودے کے اندر بند کر دیا، پیالے کے اندر بند کر دیا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، مولانا اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، فیض اللہ صاحب رہتے ہیں، ان کی ایک شخصیت ہے، ان کا روب ہے. انسان کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار حیا کر کے جانتا نہیں کس کا ہے. جس کی دنیا کی 30 40 50 سال کی دی کی محنت کو دیکھ کے آپ لوگ اس کا حیا کرتے ہیں، کیا حسین کے نانے کا کسی کو حیا نہیں آ رہا؟ ظلم ہر درجے کا بڑا، جھکے نہیں، ڈٹے رہے، بھاگے نہیں، کھڑے رہے. لیکن ایسی داستان، ایسے واقعات کو مورخ نے سہارا لیا کہ ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو دوپٹے اتارنے، پاؤں کی جوتے اتارنے، کپڑوں کے رنگ بدلنے، واویلا کرنا، سر پہ خاک ڈالنا، پہن کرنے پر مجبور کرنا. جب تک یہ امت نے سہارا لیا کتاب اللہ کا، سنت رسول اللہ کا، اس امت پر آسمان کے فرشتوں کا نزول ہوا ان کے ہر میدان میں معاون بننے کے لیے. اور جب انہوں نے سہارا لیا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کا، تو آئی ہوئی مدد کو اللہ نے آسمان پر واقع کیا. کربلا تو ایک سبق ہے، کربلا تو ایک سبق کا نام ہے. کربلا تو دین کے معاملے میں استقامت دکھانے کا نام ہے. شہادت تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کا نام ہے. شہادت تو بھوک اور پیاس کو برداشت کر کر قرآن سنانے کا نام ہے. شہادت تو خوف و ہراس کے اندر نمازوں کے سجدے کرنے کا نام ہے. اب پورے بکر کے اندر تلاش کریں کیا یہ چیزیں جو حسین نے کربلا کے میدان میں 3 تلواروں کے سامنے کی تھی، ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کو مجھے صبح سے شام تک نظر آئے گی؟ پھر اہلیان بکر کے حضور مسلمانوں میں کیسے مان جاؤں کہ جو یہ کچھ ہو رہا ہے سارا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اظہار ہمدردی کی وجہ سے ہو رہا ہے. سب کچھ خاندان کربلا کے میدان میں قربان ہو گیا. ایک بچہ، وہ ایک خاندان کے دوپٹے عزت کی حفاظت کر کے چلا گیا. اب گھر کے 10 افراد ہو کر ایک ہی عزت کا دفاع نہیں کر سکتے. وہ کربلا کے ریزداروں پر نماز کا سجدہ کر کے چلا گیا. ہم ایسی روم میں بیٹھ کے خدا کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے. وہ نیزی کی اینی پہ چڑھ کر قرآن سنا کے چلا گیا. ہم زمزم پی کر خدا کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. ساری انسانیت کو سبق دے دیا، اور لوگوں نماز قرآن کو نہ چھوڑنا. کربلا کے میدان کے اندر اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں دے دی، لیکن نماز اور قرآن کا سودا نہیں کیا ہے. مجھے حکومتوں کی پیشکش کی گئی، مجھے صدارتوں وزارتوں کی پیشکش کی گئی، مجھے کھانے پینے کی کمی کوئی نہیں. حسین تمہاری بات مان جا، جو صبح چاہے گا علاقہ چاہے
پاک نے جو مجھے گھٹی دی تھی مجھے اس میں یہ سبق ہی نہیں ملا تھا. مجھے تو سبق دیا گیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نانے جان کے پاس آتے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے نانا میرا قد چھوٹا تیرا بڑا ہے, میں آپ کے قد کے برابر ہونا چاہتا ہوں. نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے, آجا تیری میں آرزو پوری کر دوں. اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا, کہاں چھلانگ مار کے میرے پیروں پہ آ جا, پھر چھلانگ مار کے میرے گھٹنوں پہ آ جا, پھر چھلانگ مار کے میرے پیٹ اور سینے کے اوپر آ جا. اللہ اکبر. جب حسین رضی اللہ عنہ نے سینے پر پاؤں رکھے تو قد اونچا ہو گیا, اور میں حسین تو اتنا لمبا ہو گیا کہ تیرا قد میرے سے بھی بڑا ہو گیا ہے. اب اس کو غلط مطلب نہ لینے نا کہ حسین کو تیرا نبیوں سے اللہ ہو گیا, یہ تو پیار کی بات تھی. فرمایا کائنات کے اندر کسی نواسے سے, کائنات کے اندر کسی صاحبزادے سے, کائنات کے اندر کسی نبی کے یار یا نبی کے غلام سے میں نے اتنا پیار نہیں دیکھا جو اس وقت حسین سے حضور کا دیکھا ہے. یہ نواسا ہے, بیٹا کوئی نہیں, یہ نواسا ہے, نرینہ اولاد, اکیلا اکلوتا کوئی نہیں. دنیا والوں کو سبق دے دیا ہم لوگوں, صرف نرا اپنی اولاد سے پیار نہیں کرنا, بھائی بیٹی بہن کی اولاد کو بھی ایسے ہی سینے کے ساتھ لگانا ہے. لیکن وارے مسلمان اس سے ہم نے سبق یہ لیا, میرا بچہ 100 روپے مانگے 200 نکال کے دیتا ہے, بہن کا بچہ کہتا ماموں مجھے دے, کہتا جا اپنی ماں سے جا کے لے لے. تمہیں محرم الحرام کے مہینے میں اپنے کھٹڑوں اپنی مچھیوں کو الٹا کرنا تو سمجھ آ گیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو میرے عزیزوں کوفے والوں کو یزیدی لشکر کو کہا تھا نماز پڑھو گے, کہنے لگے ہمارے پاس پانی نہیں. فرمایا اپنے مسجدوں میں جو ہمارے پاس پانی پیاس بجھانے کے لیے پانی تھا, فرمایا اس پانی سے تم وضو کر کے نماز پڑھو, ہماری پیاس کا اللہ بارش ہے. فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ, آج نبی کا لاڈلا امت کی نماز قضا نہیں ہونے دے رہا. مجھے میری کبریائی کی قسم قیامت کے دن اسے حوض کوثر پر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے. کیا سبق ملا ہمیں اس پانی کے دینے سے؟ آج امت میں رہی لو, کسی کی موٹر خراب ہو جائے, کسی کی بجلی کی تار کٹ جائے, کوئی کسی جگہ یار چاچا اپنے گھر سے پائپ دے دے, میں اپنی ٹینکی بھر لوں, کہتا نا یار 200 روپے لے لے, پگانے منرل واٹر لے آ, میں اپنی موٹر چلنے نہیں دوں گا, بل زیادہ آ جائے گا. میرے عزیزوں تمہیں کیا پتا, اللہ اکبر, گرمی کے موسم میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پانی کے نذرانے پیش کر رہا ہے. کیا پتا خاندان کی امت, ساتھ والے پڑوسی کو جس کے گھر کے اندر برف کوئی نہیں, جس کے گھر میں فریج کوئی نہیں, وہ فریج والا اپنے گھر سے ایک پیالہ برف کا دینے کو بھی تیار نہیں ہوگا. پھر یہ غم کے اندر بازاروں میں نکل کر اپنے سر پہ خال کو ڈالیں گے, ماتم کریں گے, طرح طرح کے اپنے کام جو اپنی عبادت سمجھتے کریں گے. لیکن خدا پاک کی قسم سامنے کی محبت میں کوئی کسی کو پانی کا گلاس پلانے کے لیے تیار کوئی نہیں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر رحمت عالم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس لٹا لیا, اور پھر لٹا کر آپ کے جسم کو سونگنا شروع کر دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے سے راز آ گیا, میں نے کہا کملی والے لٹا رہے ہو, کبھی سینے پر کبھی بازو پہ لٹا رہے ہو, اور کبھی آپ اس کے بالوں کو اس کے ہونٹوں کو سونگ رہے ہو. آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں اس کے عزت سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگوں تم نے دنیا کو کہتے ہوئے سنا کہ نانے کی زبان چوسی, اور میری آنکھ کے اندر جھانک کے دیکھو, میں نے دیکھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے سینے پر آ کے لیٹ گئے. حسین نے باہر زبان نکالی, کملی والے نے زبان کو چوسنا شروع کر دیا تھا. بار بار ارشاد فرمایا کرتے ہیں کہ ان کے سر کے بالوں سے محمد کو جنت کی خوشبو آ رہی ہے. میرے عزیزوں ہم نے ان کے حق ادا کرنے میں سوچ لیا کہ 4 آدمیوں کو اکٹھا کر کے دودھ کی سبیل لگائیں گے. میں آپ کو منع نہیں کرتا, 4 آدمی کو اکٹھا کر کے ان کے خیرات کا کھانا کھلا دیں گے, ہماری حسینیت زندہ ہو جائے گی. رحمت للعالمین سے
سے تباہ ہماری زندہ ہو جائے گی. صدیق کی خلافت کا، عمر کی عدالت کا، سیدنا عثمان ذو النورین کی شجاعت کا، صحابت کا، علی کی شجاعت کا حق ادا ہو جائے گا. میرے عزیزوں، کچھ لوگ دنیا سے چلے گئے جو آپ سے میرے زیادہ سمجھدار تھے، جو آپ سے میرے سے زیادہ علم تقوی پرہیزگار والی تھے، عبادت ریاضت گزار تھے. رب کعبہ کی قسم، ان کے نزدیک تو ان کی محبت کا یہ معیار نہیں تھا. اللہ اکبر، ان کے نزدیک تو معیار تھا کسی کا جنازہ کنویں سے نکلا، کسی کا جنازہ جیل سے نکلا، کسی نے وقت کی بادشاہ کے ظلمیں کھائے. لیکن میرے عزیزوں، حق پر ڈٹے رہے، باطل کا سودا نہیں کیا. انہیں بھی تو بتایا گیا تھا مصلحت اختیار کر لو، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے رحمت دو عالم کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے، اپنی جان کی بازی دینے میں دریغ نہیں کیا کرتے تھے. کیا تمہیں احد کے وقت کا وہ واقعہ یاد نہیں جب نبی کا صحابی زخموں سے چور چور پڑا تھا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کروایا، کہاں چلا گیا؟ پتہ لگا فلانی جگہ زخموں سے چور چور پڑا ہے. رحمت والے نبی نے فرمایا اٹھا کے لے آؤ. کشکت کوئی نہیں، جان کوئی نہیں، حضور کی خدمت میں لے کے آ گئے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا تیری آخری خواہش کوئی ہے؟ کہنے لگے جی آخری خواہش یہ ہے، میں نے جب سے کلمہ پڑھا سوچا تھا کہ میں مروں گا ماں کے پہلو میں نہیں، ابا کی گودی میں نہیں، بھائی کے سینے سے لگ کے نہیں مروں گا. الہی جب میری موت آئے چہرہ میرا ہو، گال میرے ہو، تلوہ کالی کملی والے کا ہو، اور میں میرے صحابہ سے گھسیٹ کے میرے پیروں پہ کر دو. جب پیروں پہ کر دیا گیا، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک مرتبہ نبوت والی زبان سے بدلا دو. میرے اس حال کو دیکھ کے کیا آپ میرے سے راضی ہو کہ نہیں؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا کیا کہتا ہے؟ میں بھی تیرے سے راضی، میرا خدا بھی تیرے سے راضی ہو گیا. اپنے رخسار کو نبی کے پیروں پہ رگڑ کے کہنے لگا فزت برب الکعبہ، پھر تو کعبے کے رب کی قسم محمد کا جانثار کامیاب ہو گیا. دس محرم الحرام کو صرف ہم نے یہ نہیں دیکھنا کتنے تیر لگے تھے، کتنے تلوار لگے تھے، کتنے گھاؤ آئے تھے، نیزوں کے کمان کے زخم آئے تھے، کس نے تھپڑ کس نے مکہ مارا، یہ نہیں دیکھنا. ہم نے دیکھنا تھا جب تیر لگ رہے تھے، جب تلواروں سے جسم کے ٹوٹے کیے جا رہے تھے، اس وقت جنت کا شہزادہ کس حالت میں خدا کو یاد کر رہا تھا. آج بجلی چلی جائے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. بات ان کی کرتے ہو جنہوں نے 3 دن کے پیاسے رہ کر قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا تھا. جمعہ بازار کے چکر میں ادرک سبزی سستی مل جائے 2 میل کا سفر کرنے والوں اور نماز جمعہ کو چھوڑنے والوں، اللہ اکبر، درس الٹا سنتے ہو، خیرات ان کی نام کی کرتے ہو. جو سارے قربا اللہ کے دین پر قربان کر کے تنے تنہا رہ گئے تھے. تم نے ان کی شہادت کے دنوں کو، تم نے میرے عزیزوں ایسے بابرکت دنوں کو، میرے عزیزوں بچوں کی شادی کے لیے، بیٹیوں کی شادی کے لیے تم نے خیر خائی کا سبب بنا لیا. نبی ربل کا مہینہ آیا، رحمت للعالمین کا دنیا میں آنا بھی، اللہ کے پاک پیغمبر کا دنیا سے جانا بھی. لیکن اس مہینے کو آپ نے میرے شادیوں کا مہینہ بنا لیا. جمعہ سعید الایام تھا، لوگوں جمعہ گردہ لوگوں نے چھوڑ دیا، اسے شادیوں کا مہینہ بنا لیا. تاریخ رکھنا نہیں، وہ تاریخ رکھنا جس میں دکان بند نہ ہو. جمعے کا دن رکھ لیو، سارے فارغ ہو جائیں گے. تجھے کیا پتا جمعے کے دن میں آنے والا دولہا بے نمازی ہے، اس کے اندر اکثر باراتی بے نمازی ہے. لڑکی والوں نے چلنے نو جو دعوت دی اس کے اندر اکثر بے نمازی. دیکھے پکانے والا کہتا ہے جمعہ پڑھ کے آؤں گا ہڈیاں لگ جائے گی، سادن جل جائے گا، چاول خراب ہو جائیں گے. دیکھے پکانے والا بے نمازی، ٹیبل رکھنے والے بے نمازی، پراتوں میں سالن لانے والے بے نمازی، کھڑے ہو کے کھانے والے بے نمازی، اور میرے عزیزوں مووی بنانے والے بے نمازی، دودھ پلائی کی رسم کرنے والیاں بے نمازی، منہ دکھائی دینے والیاں بے نمازی، سلامی دینے والے دینے والیاں مجھے بے نمازی. رخصتی کے وقت قرآن ہاتھ میں پکڑ کر سر پر سایہ بنا کر چلنے والا بے نمازی، قرآن کے سائے میں چلنے والی بے نمازی، گاڑی کا دروازہ کھول کے دولہا بٹھانے والا بے نمازی، ڈرائیونگ سیٹ پر اسٹیئرنگ پکڑنے والا بے نمازی، راستے میں جہاں جہاں گاڑی کے پھولوں والی گاڑی پہ نظر پڑ رہی اکثر بے نمازی. جس گھر کے اندر جائی بہنوں نے میرے عزیزوں بہنوں نے دروازے کی چوکھٹ پر تیل ڈال کے استقبال کیا اکثر بے نمازی. اما جان نے ماتھے چہرے کی بلائی لے کر 500 روپے کو نوٹ سر پہ وار کے فقیروں کو صدقہ کر دیا، وہ بے نمازی. میرے عزیزوں لعنت کی چادر پر پھولوں
والی سٹیج کے اوپر دولہا بیٹھے، بتاؤ کتنی نماز اس دن کے اندر چھوڑ گیا ہے، فجر چھوڑی، ظہر عشاء مغرب چھوڑی، اللہ کرے پڑھتے ہو میری بدگمانی ہو، لیکن مجھے ایمانداری سے بتاؤ اتنی بے نمازیوں کی نحوست سیرے میں لے کے جب دولہا آئے گا، اتنی بے نمازیوں کی نحوست دلہن جب لال دوپٹے گوٹے میں لے کر آئے گی، رب کعبہ کی قسم مجھے بتاؤ ان دونوں میاں بیوی کے ملاپ کی برکت سے کیسے عبد القادر جیلانی آئے گا؟ پیاس تو میرا عزیزو ان لوگوں کی سناتے ہو جس کو دنیا علی اسد عبداللہ کے نام سے جانتی ہے کہ 6 مہینے کے پیاسے پر بھی رحم نہ آیا، ٹھیک ہے وہ یزید تھے، اسے 6 مہینے کے پیاسے پر رحم نہیں آیا، تو حسین نہیں ہے، تجھے بھائی کی پیاس پہ کب رحم آ گیا ہے؟ وہ تو یزیدی لشکر تھا، اسے حسین پہ رحم نہ آیا، آل رسول پہ رحم نہ آیا، اور میرے عزیزو تو نام کا مسلمان ہے اور ذات کا میرے عزیزو سید زادہ ہو کر تجھے حسین کے نانے پر پیار نہیں آتا ہے۔ انہوں نے میرے عزیزو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن پیاسا رکھا، مجھے ایمانداری سے بتاؤ اگر تجھے 2 دن حسین کو پیاسا رکھنے والوں، حسین کے پیاسے رکھنے والوں کی نقل اتارنے والوں، اللہ اکبر، مجھے ایمانداری سے بتاؤ اگر 7 سوزب تمہارے گھر کے اندر آ جائے کون سی تم میٹھی چوری اس کے منہ میں ڈالتا ہے؟ ڈھونڈیے اپنی دھن پرائی دنی کا باپ نہ بھول، تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چنو۔ یہ بھی اچھا نہیں، یہ بھی اچھا نہیں، وہ بھی اچھا نہیں، وہ بھی اچھا نہیں، اس آنکھ کا میل دور کر اسے نبی کی سنت کا سرما لگا، اسے نبی کی اخلاق اور کردار کی سرمیدانی کی سرمچی لگا، رب کعبہ کی قسم جب کردار کو دیکھ کے کردار بنائے گا لوگوں کی برائی بھی تجھے اچھی نظر آئے گی۔ شیشے پہ اپنے گرد ہے، شیشہ اپنا میلا ہے، اس کے اندر چہرے کے اوپر داغ تلاش کر رہا ہے، اے ظالمہ داغوں کو مٹانے کی قریب نہ لا، اپنے شیشے سے مٹی صاف کر، رب کعبہ کی قسم چہرہ تجھے 24 چاند کی طرح نظر آئے گا۔ یہ شیشہ کیا ہے جسے دل کہتے ہیں، فرمایا اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قیامت کا دن ہوگا تمہاری جیبوں میں مال نہیں دیکھا جائے گا بلکہ سینوں میں آپ کے میرا دل دیکھا جائے گا۔ فرمائیں گے مجھے مال نہ دکھا، مجھے ڈالر نہ دکھا، مجھے پاؤنڈ نہ دکھا، جو میں نے سارے جسم کا سردار بنایا تھا اس دل میں دکھا تو کس کی محبت لے کے آیا ہے۔ اگر اس دل سے دنیا کی محبت آنے لگ گئی، اگر اس دل سے میرے عزیزو لوگوں کی محبت آنے لگ گئی، کام بنا ہوا بگڑ جائے گا۔ میرے عزیزو اسی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اے فاطمہ قیامت کے دن تو اس پر مان نہ کرنا نسبت پر کہ تیرا ابا محمد مصطفیٰ، تیری ماں خدیجہ الکبریٰ، تیرا گھر والا علی المرتضیٰ، تیرا بھائی تیرا بیٹا حسن مجتبیٰ، اللہ اکبر، اس بات پر مان نہ کرنا کہ تیرا بیٹا کربلا کا شہید ہے۔ اے فاطمہ نسبتیں چلے گی لیکن 7 عمل کی گٹھڑی بھی لے کے آنا۔ اے فاطمہ اگر جولی تیری عمل سے خالی ہوئی تیرا باپ محمد بھی سر جھکا کے کھڑا ہو جائے گا۔ کہاں گئی وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاٹھی جنہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں جا کر قبر کے اندر اتار دی تھی اور قبر کی مٹی کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے قبر کی مٹی دیکھ تو صحیح تیرے اندر کون سمانے والی ہے۔ اسے خاتون جنت کہتے ہیں، اسے جنتی عورتوں کی سردار کہتے ہیں، اسے زینب رقیہ ام کلثوم کی بہن کہتے ہیں، اسے خدیجہ کی بیٹی کہتے ہیں، اسے کالی کملی والے کی نور نظر فاطمہ بنت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں۔ کون فاطمہ؟ یا اللہ جنہوں نے انہیں ستایا انہوں نے مجھے ستایا، جنہوں نے مجھے ستایا انہوں نے تجھے ستایا، اللہ جنہوں نے ان کو راضی رکھا انہوں نے محمد کو راضی رکھا، اللہ جنہوں نے مجھے راضی کر دیا انہوں نے تجھے راضی کر دیا۔ کون فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اے لوگوں آپ انہیں بیٹی میں آ کے دروازے بند کر دیتے ہیں، واہ کملی والے تیری زندگی سے تیری آل کی زندگی سے پیار محبت کا سبق ملتا ہے، رحمت للعالمین۔ اگر تو بیٹی کے گھر جائے تیرا سر نیچے ہو جاتا ہے تو کالی کملی والا تو ہر نماز سے پہلے بعد میں بیٹی کے گھر جایا کرتے تھے۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے مخاطب ہو کے کہنے کے خیال کر کون تیرے میں آ رہی ہے. انہی علماء کرام سے سنا قبر کی مٹی سے قبر میں سے آواز آئی ابو ذر یہاں ذات بات کی بات نہ کر نسبت کی بات نہ کر کہ یہ بتا کتنی ریاست لے کے آئی کتنی عبادت لے کے آئی کتنی اعمال کی گٹھڑی کا وزن لے کے آئی. اے ابو ذر یہ نسبتوں کا گھر نہیں ہے عملوں کا گھر ہے. کیا تو نے اس کے ابا سے بھی سنا تھا حضور نے روک کے فرمایا تھا میرا عثمان میرا علی میرا ابو بکر عمر قبر ایئر کنڈیشن روم نہیں ہے کیڑوں کا گھر ہے سانپ اجدہوں کا گھر ہے وحشتناک ہے ہولناک اندھیری کا گھر ہے. اپنے اعمال کی روشنی لے کے آنا تاکہ قبر میں آ کے تجھے مجھے پریشان نہ ہونا پڑے. جاؤ 10 محرم الحرام کو قبروں کو سجانے والوں میں تمہیں منع نہیں کرتا. اسی بہانے ماں باپ کی قبر پہ ہو آتے ہو اسی بہانے پیاری بیوی کی پیارے بچوں کی قبر کے اوپر ہو کے آ جاتے ہو. لیکن یہ بھی کوئی بھلا انصاف ہے. قرآن کہتا قبرستان جا کے مجھے یاد رکھو میرے عزیزوں. قرآن کو پھول تو لے جانا یاد رکھا میرے عزیزوں اگربتیاں مسور کی دال تو یاد رکھی لیکن قرآن کو لے جانا بھول گئے. ابا نے قبر کے اندر سے آواز دی اماں نے قبر کے اندر سے آواز پھول تجھے لانے کو کس نے کہا تھا قرآن کی آیتیں لانے کو کہا تھا تو نے پھول قبر پہ ڈال کے قبر سجا دی. قرآن کی برکت پر قرآن پڑھ کے اس کی برکت سے میری قبر سجا دیتا. اوے میرا بچہ اللہ چاہے پھولوں کے ڈالنے پہ معاف فرما دے لیکن میرے بچے مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے قبر میں پھولوں کی ضرورت نہیں تیرے قرآن کی تلاوت کی ضرورت تھی. بگڑا پڑا ہر طرف گڑبڑی گڑبڑ ہے. میرے عزیزوں بتاؤ تو صحیح کیا قیامت کے دن ان ہستیوں کا آپ نے سامنا نہیں کرنا. جب حوض کوثر پہ لایا جائے گا فرشتے دور سے آواز دیں گے کملی والے اس کو پانی نہ پلانا اس کو سینے سے نہ لگانا اس کو جام کوثر نہ دینا. یہ وہ آدمی ہے جسے تیری سنت تیری اتباع پسند نہیں تھی. علماء اکرام نے فرمایا پیغمبر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ کے فرمائیں گے اسے میرے سے دور کر دو میں محمد سے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. کیا قرآن کریم کی وہ آیت آپ کو مجھے یاد کوئی نہیں جس میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ قیامت کا دن ہوگا نیکوکاروں کی صفوں میں سے مجرم نکال کے علیحدہ کھڑے کر دیے جائیں گے. روکے کہیں گے الہی ایک مرتبہ تو میری بات سن لے پروردگار عالم ایک مرتبہ تو سن تو صحیح. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا بولتے بولتے پکارتے 500 سال گزر جائیں گے پروردگار عالم ان کی آواز پر دھیان ہی نہ دے گا. 1000 سال گزر جائیں گے 1200 سال گزر جائیں گے حتیٰ کہ 1800 سال تک کہیں گے یا ربنا یا ربنا یا ربنا. میرے عزیزوں قرآن اٹھاؤ پڑھو قرآن. 1800 سال کے بعد آواز ان کی گدے جیسی ہو جائے گی پھر عرش عظیم کا مالک اعلان کرے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. بند کر دو اپنا بھونکنا آج مجھے تمہاری آواز اچھی نہیں لگ رہی ہے. کیا خیال ہے میرے عزیزوں دنیا کی زندگی میں جتنا جیے بتاؤ تو صحیح آپ نے کیا کمایا کیا کھویا. خود ہی تو ٹھنڈے بیٹھ کے سانس لیتے اور کہتے ہو یار کچھ نہیں پایا کوئی کھو دیا ہے. جب سب کچھ کھو دیا میرے عزیزوں انسان جب مکان بناتا ہے وہاں کی ٹیپ ٹاپ کو دیکھتا ہے وہاں کے کلر کو دیکھتا ہے یا کوئی مکان خریدتا ہے کسی مکان بنانے کی محنت کرتا ہے کیا ڈھانچہ بنا کے کھڑا کر دیتا ہے. میرے عزیزوں وہ مکان بیکار ہے جس میں بجلی کوئی نہیں. وہ مکان کوئی 1 کروڑوں کا بے شک بحریہ ٹاؤن کے اندر مکان لے لو کراچی کی سوسائٹی میں لے لو لاہور کے ماڈل ٹاؤن میں لے لو وہ مکان بیکار ہے جس کے اندر پانی کا انتظام کوئی نہیں. وہ مکان بیکار ہے جس کے اندر گیس کا انتظام کوئی نہیں. وہ مکان بیکار ہے جس کے اندر ہوا کا انتظام کوئی نہیں. اور میرے بھائی آج بہت تھوڑا رہنا ہے جب 50-60 سال رہنا ہے وہاں کی اتنی تیاری کر رہا ہے. اور جو کچا فرش ہے مٹی کی دیواریں ہیں میرے عزیزوں کچا گھر ہے اندھیرا ہے روشنی کوئی نہیں پانی کا انتظام کوئی نہیں ہوا کا انتظام کوئی نہیں. اور میرے عزیزوں دنیا کے بارے مکان کے بارے میں سوچتا انگلینڈ چلا گیا. دنیا کے مکان کے بارے میں سوچتا امریکہ چلا گیا. کبھی آخرت کے مکان کے بارے میں میرے عزیزوں سوچتا کبھی خدا کے گھر کے اندر نہیں آیا ہے. رہ
گی میری تھوڑی سی بات میرے چاند میرے پیارو، پتہ نہیں دوبارہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے، میں آؤں یا نہ ہوں، اللہ تمہیں تمہاری خیرات مبارک کرے، جن کے سال ثواب کے لیے کر رہے اللہ ان کے درجے بلند کرے، اور تمہیں بھی اللہ مجھے بھی محروم نہ کرے، کہہ دو بلند آواز سے آمین۔ میرے عزیز اللہ کے گھر کے اندر جانے کی عادت ڈالو، اللہ کے گھر کے اندر جانے کی عادت ڈالو، اور یہ عادت دل کے اندر 5 مرتبہ برقرار رکھو۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، معذرت کے ساتھ کروں گا کہ دنیا کے اندر اللہ کے گھر میں جانے کی عادت بھی ڈالتا، اللہ اسے جنت الفردوس میں کیسے لے کے جائے گا؟ آدمی کہتا ہے میرے پر خدا کا کرم ہے، میں ٹھیک ہوں، حشاش بشاش ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے۔ آؤ علم والی شمع کے نیچے، علم والی چوکٹ کے نیچے آؤ، علم والی میرے عزیزو دہلیز کے نیچے آؤ اور پوچھو یہ مال کا آ جانا، پیسے کی فراوانی، اولاد کا مل جانا کہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ یہ علماء کرام بتائیں گے جیب میں پیسہ ہے، ماتھے پر نماز کا نشان ہے کہ نہیں، بازار میں نظر آ رہا ہے، گھر میں نظر آ رہا ہے، پرے پنچایت تھانے میں نظر آ رہا ہے، ACTC کے دفتر میں نظر آ رہا ہے، 5 وقت میں اللہ کے گھر میں بھی کبھی نظر نہیں آیا، ہنس کے دکھا دیا، مت ہو جانے کا ارادہ نہیں کرتا۔ فرمایا کون اس پر دست سے کہتا ہے کہ اللہ راضی ہے؟ فرمایا ان لوگوں پروردگار عالم جس سے ناراض ہوتا ہے، مال و ملک کو عطا فرماتا ہے، سجدہ کرنے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے۔ کیا ارشاد بھی فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں جسے 5 وقت خدا کے گھر میں آتا دیکھو، مفہوم مت کر لو، آنکھیں بند کر کے اس کے ایمان کی گواہی لے دو۔ فرمایا دل کے 5 وقت میں جو اللہ کے گھر کا راستہ نہیں بھولتا، قیامت کے دن اللہ اسے جنت کا راستہ اپنے فضل سے دکھائے گا۔ صرف میرا عزیزو کربلا کی کہانی شہادت پر مبنی نہیں، کربلا کی کہانی پیاسے تھے اس پر مبنی نہیں، کربلا کی کہانی بھوکے تھے اس پر مبنی نہیں، لیکن میرا عزیزو کربلا والوں نے نماز کا سجدہ کر کے بتلایا، نہ مسجد نبوی کو سجدوں سے آباد کرتا رہا، اور نواسہ حسین کربلا کی مٹی کو سجدوں سے آباد کر کے چلا گیا ہے۔ مومنہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، گھر میں ہو، سکون میں ہو، پریشانی میں ہو، حتیٰ کہ بیمار ہو، لیٹا ہو، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھا ہو، کھڑا نہیں ہو سکتا، نماز کسی حالت میں بھی تجھے معاف نہیں، نماز معاف ہوتی اس نبی کے صحابی کو معاف ہوتی کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھ رہا ہے، کسی نے پڑھتا دیکھ کے کہا ہٹا کٹا ہے، جوان ہے، تیری ٹانگوں میں جان ہے، پیر صحیح سلامت ہے، کس وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے؟ اس صحابی کے کرتے کے دامن کو پکڑ کے رویا اور رو کے کہنے لگا میں کیسے کھڑا ہو کے نماز پڑھوں، میرے پاس سطر چھپانے کے لیے کپڑا ہی کوئی نہیں۔ کہ وہ صحابی اثر کی نماز میں مسجد میں آئے اور دعا سے پہلے رحمت دو عالم کی خدمت سے چلے گئے۔ کسی نے کہہ دیا روزانہ اثر کی نماز پڑھتا ہے، بھاگ جاتا ہے، پیغمبر تیری صحبت مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ ایک دن اثر کی نماز پڑھ کے جانے لگے، حضور نے بلا لیا ادھر آ جا، اللہ اکبر آ گئے، ایک پیر مسجد کے اندر، ایک پیر مسجد کے بعد رحمت اللہ نبی نے فرمائی ذرا اب کیا سوچ رہے؟ اللہ اگر قدم ادھر اٹھاؤں تو نافرمانی ہو جائے گی، اللہ اگر قدم ادھر اٹھا دوں تو یا اللہ تیرا شکوہ ہو جائے گا، یا اللہ اگر کھڑا ہوں تو میری بیوی کی اثر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ کھڑے کہ جا کے حضور کو ٹکڑا سناؤ، اللہ کہے گا تھوڑی سی تکلیف تھی، لوگوں میں کہتا پھر رہا، اگر نبی کی بات نہ سنوں گھر جاؤں تو اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو جائے گی، اللہ نہ کھڑا رہا تو بیوی کی نماز قضا ہو۔ حضور علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا کیا بات ہے نماز پڑھ کے دعا نہیں کرتا چلا جاتا ہے؟ کوئی روئے گا، آنسو باپ صاف کرے گا، ماں صاف کرے گی، کسی کے رونے پہ افسوس بھائی کرے گا، وہاں صحابہ تمہاری قربانیوں کا، تمہاری عظمتوں کو سلام ہے، تم جب رویا کرتے تھے کملی والا تمہارے آنسوں کو صاف کیا کرتا تھا۔ ماں سے زیادہ پیار کرنے والے، ابا سے زیادہ پیار کرنے والے، یار مجھے بتا تو صحیح ہوا کیا؟ کملی والے جو میرے تن پر چادر ہے یہ صرف میرے پاس ایک ہے، گھر میں ہٹانے والے پہننے والے دو ہیں، میں میری بیوی، لیکن اللہ کا شکر ہے کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر آج میں نے دیر کر دی، مغرب کا وقت ہوا جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں گھر میں جاؤں، ہم نے گھر میں ایک گڑا ٹویا بنا رکھا ہے، جب
نماز کا وقت ہوتا ہے میری بیوی گڑھے میں چلی جاتی ہے، میں اسے اپنی چادر دیتی ہے، میں آ کے نماز پڑھتا ہوں، میں گڑھے میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں یا پردہ کر لیتا ہوں، میری بیوی چادر اوڑھ کے نماز پڑھتی ہے۔ اوے لوگوں، کسی کے دکھ پہ مولوی صاحب روئیں گے، مولا حسینی صاحب روئیں گے، مولی متی صاحب روئے گا، واہ صاحب تمہارے دکھوں میں کملی والا رو رہا ہے، اور میں اتنی صابرہ بچی مجھے اس کے دروازے پہ لے گا، میں کملی والا اسے تحفہ دے کے آؤں گا۔ صحابی ساتھ ساتھ ہیں، رحمت دو عالم جب دروازے پر گئے اور جا کر صحابی نے دروازہ بجایا، اندر سے رونے کی آواز آئی کہ لگی جب تک گزر نہیں بتائے گا تو نے دیر کیوں کر دی، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، تجھے پتہ نہیں تھا میں نے بھی عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ قیامت والے نبی نے اعلان فرمایا، او میری بچی دروازہ کھول، آج تجھے خراج عقیدت، آج تجھے سلام کرنے کے لیے تیرا دہرانی باپ کملی والا آیا۔ رو کے کہنے لگی لگتا ہے تو نے دکھوں کی داستان کو حضور کے آگے کر دیا، لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا۔ حضور نے فرمایا نہ بچی، ناراض نہیں، اس کے رضا نامے کا میں تجھے ٹکٹ دینے کے لیے آیا، تیرا دروازہ تھوڑا سا کھول۔ دروازہ کھولا، حضور نے فرمایا میری نبوت والی کملی والی چادر اسے دے دے، اور کہتے دنیا کی عورتیں بڑے بڑے جوڑوں پہ ناز کریں گی، لیکن آج میں نے جو اپنی چادر کا تجھے جوڑا دیا، جنت کی نعمتیں بھی مل گئے، اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی۔ کہنے لگی کیا کروں، کپڑے پہ اوڑھ کر نماز کا سجدہ ادا کر۔ اندر سے رونے کی آواز آئی، اور اب کیوں روتی ہے کہ جس چادر کی قسم اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے، آج میں اپنے رب کے بدن پر ہوں، مجھے حیا آ رہا۔ اور لوگوں جو نبی کی چادر کا حیا کر کے چلے گئے، آج انہوں نے آج ہم نے ان کی زندگی کا حیا نہ کیا۔ بتاؤ تو سے ہمارا کربلا اور بدر والوں سے کیا واسطہ ہے؟ حسین کی اگر آپ نے میرا محبت کا اظہار کرنا ہے تو حسینی مشن کو بھی اپنانا پڑے گا، نمازیں قضا نہیں کرنی پڑے گی، ادا کرنی پڑے گی، روزہ بھی گرمی میں رکھنا پڑے گا، نماز کا سجدہ بھی کرنا پڑے گا، نانے کے کردار کو، گفتار کو، صورت کو، شکل کو، عقل کو اپنانا پڑے گا۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور لوگوں کامیابی پیسے میں نہ رکھی، کامیابی اللہ کے نبی کے طریقوں میں اللہ نے رکھی ہے۔ یہ طریقہ اتنا سستا ہے، یہ طریقہ اتنا آسان ہے کہ امیر بھی اپنا سکتا ہے، غریب بھی اپنا سکتا ہے، بڑا بھی اپنا سکتا ہے، چھوٹا بھی اپنا سکتا ہے، مرد بھی اپنا سکتے ہیں، عورت بھی اپنا سکتی ہے۔ مولانا اس طریقے کی کامیابی کا مجھے رزلٹ دیجیے۔ آخری بات میں نے کہا حسینی صاحب سے سننا چاہتا ہے یا مولی صاحب سے سننا چاہتا ہے یا اپنوں سے سننا چاہتا ہے، زندوں سے سننا چاہتا ہے یا مردوں سے سننا چاہتا ہے؟ کہنے لگے مولانا مردے بھی بلا کیا بتائیں گے، کیا سنائیں گے؟ مردے کیا سنائیں گے؟ میں نے کہا چل قبرستان میں جن کی قبروں پہ دانے ڈال کے آیا، چل قبرستان میں جن کی قبروں پہ پانی کے پیالے رکھ کے آیا، پھولوں کی مالا ڈال کے آیا، کیا کروں؟ میں نے کہا قدموں میں جا کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جا اور جا کے بتا دے دنیا کی زندگی کے اندر کیا فائدہ جو آخرت کے اندر لے کے آئے، دنیا کی زندگی کا کون سا سامان لے کے آئے، ڈالر لاؤں، پاؤنڈ لے کے آؤں، ریال لاؤں، ٹکا لاؤں، پیسہ لاؤں، دینار لاؤں، کرنسی لاؤں، عہدہ لاؤں، شہرت لاؤں، کپڑوں کی چمک دمک لاؤں، پگڑے کا پگڑی کا شملہ اونچا کر کے لاؤں، کوٹھی لاؤں، پگلا لاؤں، مکان لاؤں۔ خدا پاک کی قسم پوچھا تو نے ایک سے، سارے قبر والے رو رو کے کہے گے خبردار خبردار، ان چیزوں سے دنیا بنتی ہے۔ قبر والے بازار میں آ کے پتہ لگا یہ پاؤنڈ ڈالر نہیں چلا کرتا، یہاں تو محمد الرسول اللہ کا طریقہ چلا کرتا۔ نبی کا طریقہ لے کے آنا، نبی کی مبارک زندگی لے کے آنا، یہ زندگی اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے، اللہ مجھ کو بھی عطا فرمائے، یہ زندگی پر عمل اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ درس دیتی ہے کہ لوگوں ہر حال میں نماز نہیں چھوڑنی، لوگوں ہر حال میں اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑنا، لوگوں ہر حال میں اللہ کے نبی کے طریقے کو نہیں چھوڑنا۔ وقت کم ہے، محرم الحرام ہے، ہر بندہ مصروف ہے، آپ بھی مصروف ہے، اس نے آپ کو بھی پروگراموں کی دعوت دی ہوگی سننے کی، مجھے کئی جگہ دعوت بھی نہیں سنانے کی۔ انشاءاللہ قاری صاحب کی عرض کروں گا پھر کبھی دوبارہ موقع عطا فرمائے اللہ یہاں آنے کا، پھر آئیں۔ ہاں جی اللہ موقع عطا فرمائے ہم آئیں، پھر انشاءاللہ کھلا وقت ہو، پھر آپ سنیں میں سناؤں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب بتلا رہے کہ مسجد مدرسے کی جگہ جو ہے یہ باہر تقریباً خریدی ہے، 7 لاکھ روپے اس کا دینا ہے۔ میں نے کہا بھائیو حالات جو اس وقت کورونا کی وجہ سے 10 روپے کی بھی امید نہیں رکھنی چاہیے، لیکن اللہ اپنے خزانوں سے دے۔ جن کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں کہ جان کے جسم کے ٹکڑے دے دیے، کیا ہوتا ان کی محبت میں لوگ اپنی محبت اپنی کا اظہار فرما دیں۔
تو اپنے ماں باپ کے صالح ثواب کے لیے، بہن بھائیوں کے صالح ثواب کے لیے یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی کھاتا کھلا رہے گا، مرنے کے بعد بھی عمل والی مشین چلتی رہے گی، مرنے کے بعد بھی ثواب والی مشین چلتی رہے گی۔ تو کیا خیال ہے، کار خیر میں حصہ لینا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو ارادہ کر لیں میرے بھائی 2-3 منٹ کے اندر کر لیں سارے۔ تو پہلے اللہ کے دربار میں معافی مانگو، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اس اللہ کے گھر کے لیے، نبی کے گلشن کے لیے کہہ دو انشاءاللہ میں 5000 دوں گا، میں 10,000 دوں گا، میں 20,000 دوں گا، میں 200 دوں گا، میں بدی دوں گا، میں سمٹ دوں گا، میں سریہ دوں گا۔ کون؟ اپنے لیے، آل رسول کے لیے، شہید کربلا کے شہیدوں کے لیے، شہداء اسلام کے صالح ثواب اللہ کے درجے بلند کرے، ماں باپ کی مغفرت کے لیے کون ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے کہ انشاءاللہ میں 5,000 دوں گا، میں 10,000 دوں گا۔ یہ اللہ کا گھر آپ ہی بنائیں گے، بنے گا تو ضرور کوئی آئے گا اللہ اکبر پیسہ دے کے خرچ کر کے چلا جائے گا، قیامت تک کے لیے جنت کا ٹکٹ خرید کے لے جائے گا۔ ہے کوئی اپنے ارادے کا اظہار کرے اور آپ کھڑا کر کے کہ انشاءاللہ کتنا جی 5,000 اللہ قبول فرمائے، کتنا جی اللہ قبول فرمائے، 50,000 اللہ قبول فرمائے۔ کر لو ہمت بھائی، ابھی کون سا دے رہے ہو؟ میں بھی ایسے بند ہے، لوگوں تو اپنی مرضی سے۔ ہاں بھائی کر دو ہاتھ کھڑا ماشاءاللہ جی، اللہ قبول فرمائے، 5,000 اللہ قبول فرمائے، اور بھائی 5,000 اللہ قبول فرمائے، اور میرے بھائی اور میرے 5,000 اللہ قبول فرمائے، اور میرے بھائی ماشاءاللہ جی 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 بسم اللہ 1,000 اللہ قبول فرمائے، اور 1,000 والے بھی ہاتھ کھڑا کرو کہ 1,000 نہیں 5,000 اللہ قبول فرمائے، 2,000 اللہ قبول فرمائے، اور میرے بھائی 5,000 1,000 اللہ قبول فرمائے، اور میرے بھائی اور ماشاءاللہ 1,000 اللہ قبول فرمائے، اور بھائی دیکھو اللہ کا گھر بن گیا، بنیاد چڑھ گئی تو انشاءاللہ کام سے نظر آئے گا کہ اینٹ لگی، اس کے بعد دیکھنا اینٹیں لگتی جائیں گی، کرو گے انشاءاللہ۔ 2 منٹ کے لیے استاد جی کھڑے ہوئے ہیں، اتنی سی محنت کر لو، 5 10 20 50 100 روپے حضرت جی کے ہاتھ میں پکڑا دو تاکہ حضرت اس تھوڑے سے پیسے پر اللہ سے برکت اور خیر مانگے، دعا اپنے لیے ساری انسانیت کے لیے کریں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جلدی مت فرما کربلا وچ حسین آیا، کربلا وچ حسین آیا، کربلا وچ حسین آیا، دین نو رنگ لاوڑ، دین نو رنگ لاوڑ، او پیارا او پیارا او پیارا، بی بی زہرا دا چین آیا، کربلا وچ حسین آیا، کربلا حسین آیا، کربلا وچ حسین آیا، جس دم جمیا لال علی دا چم کے رسول نے چھایا، آپ اذان سنائی نبی نے اپنا لعاب چوسایا، آپ اذان سنائی نبی نے اپنا لعاب چوسایا، اے جھیا لال کوئی تلے آلے جس دے اتنا ہے دین آیا، کربلا وچ حسین آیا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا مستغفر الله وغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة معاف کر دیں، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ میں بڑوں قدر نصیب فرما، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ، علماء اکرام کی قدر نصیب فرما۔ اللہ کریم اس پروگرام کو ہونے والی خیرات کو قبول فرما۔ آدم علیہ السلام اولاد آدم میں جتنے ایمان والے اللہ سب کے کو ثواب پہنچا، خصوصاً بالخصوص ہمارے آقا ہمارے مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پر اس کا ثواب پہنچا۔ آپ کے صدقے سے آپ کے آل پاک ازواج مطہرات، جمیل انبیاء علیہ السلام، نبیین صدیقین، شہداء صالحین، صحابہ پاک صحابہ، تابعین تابعین، تمام بزرگان، تمام مشائخ اساتذہ کرام، مومنات مسلمین مسلمات، تمام شہداء اسلام، خصوصاً کربلا کے شہیدوں کی روحوں کو اللہ کا ثواب پہنچا۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں دنیا سے پہلے کے تمام کس کا ثواب پہنچا۔ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت کے باغ میں ثواب بنا۔ اللہ کے رحمان صاحب کے جتنے رفقاء کار، جتنے نمازی، جتنے متعلقین محبین، ان میں سے جو موجود ہیں اللہ خیر سلامتی والی زندگی دے دے، جو فوت ہو ان کی مغفرت فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ بھائی جمشید صاحب کے لیے کہا گیا اور اللہ جتنے بیمار ہیں
گھروں میں اسپتالوں میں اللہ سب کی روحانی جسمانی بیماری شفا میں تبدیل فرما، مسلمانوں سے کرونا جیسا مصیبت ختم فرما دے، اور اللہ جن کو ویکسین لگی پتہ نہیں ہے زہر ہے شفا ہے کیا ہے، اللہ پاک اگر یہ نقصان دے تو اسے فائدہ والا بنا دے۔ پروردگار عالم اندر کے صدروں کو، اندر کے بھید کو تو جانتا ہے، اندر سے بھی صحت عطا فرما اور باہر سے بھی صحت عطا فرما۔ اللہ زندگی اسلام والی موت کامل ایمان والی نصیب فرما، بے اولادوں کو اولاد دے دے یا اللہ، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے، پاکستان کی حفاظت فرما، خیر و سلامتی نصیب فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، سیکورٹی ادارے اللہ جو آج کے دن کو کامیاب بنانے کے لیے سر توڑ کو کوشش کر رہے ہیں، اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما، اور آج کا دن خیر و سلامتی کے ساتھ اللہ گزار دے۔ اللہ اس ملک کو دہشت گردی سے، خودکش حملوں سے پاک فرما دے، اور مسلمانوں کی مدد فرما، سفر حضر میں اللہ سب کو کامیابی عطا فرما۔ پھر تیرے دربار میں درخواست ہے، جنہوں نے ارادے کیے دینے کے اور جنہوں نے دیا ہے اور جنہوں نے خلاف میں حصہ لیا، اللہ کو قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستہ دے